اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے آج الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضری کا شرف ملا، موقع ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو 15واں روزہ ہے اس کی برکات بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. یقیناً آج 15واں روزہ ہے اور آج یعنی کہ نصف رمضان ہو جائے گا، اور نصف رمضان سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم نوازی ہے کہ جو الحمدللہ ہمیں نصف رمضان یعنی آدھا رمضان المبارک جو ہے ہمیں جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے. تو یقیناً آدھا رمضان کا نصیب ہو جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو درمیان رمضان تک پہنچا دیا. اب درمیان رمضان تک پہنچنے کے بعد کس نے کیا کھویا، کس نے کیا پایا، اور ماشاءاللہ کس نے کتنی جستجو کی عبادات کے اندر، کتنی یکسوئی کی، اور کیا کیا نیک اعمال کیے، اور کیا کچھ دین کا حصہ سیکھا. یقیناً ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نصف رمضان میں بزرگان دین بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کرنے میں لگ جاتے. تو آج کے دن خاص طور پر ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک، عصر سے مغرب تک خاص طور پر، اور مغرب سے عشاء تک خاص طور پر نیک اعمال کیجیے. اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے اپنے کورس کا آغاز کرتے ہیں. آج بیسک دین کورس کا ہمارا 15واں دن ہے، اور پہلے الحمدللہ فضائل رمضان سے متعلق ایک حدیث مبارکہ. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سہیل رضی اللہ بلکہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کے اور پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص افطار کا ارادہ کرے تو کھجور سے افطار کرے، وہ باعث برکت ہے. اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ سبحان اللہ پانی جو ہے سبحان اللہ یہ پاکیزہ ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاکیزہ ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کرائے یا کسی مجاہد کا سامان سفر تیار کرائے، وہ اسے بھی اس کے مثل اجر ملے گا. سبحان اللہ، یعنی گویا کہ میدان جہاد میں جہاد لڑنے والے کے مثل ہی یعنی اس کے برابر ہی، اس جیسا ہی ثواب ملے گا. اور ایسا ہی ثواب ملے گا روزے دار کو افطار کرانے پر، چاہے ایک کھجور سے، ایک گھونٹ سے، ایک گھونٹ پانی سے، یا ایک گھونٹ دودھ سے ہی کیوں نہ اس کو روزہ افطار کرا دے. یعنی کہ سارا دن روزہ رکھنے والے کے برابر اسے اجر و ثواب ملے گا. تو کتنی بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہمیں ان سعادتوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خاص طور پر روزے دار کے لیے افطار کا اہتمام. یقیناً اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو کئی جگہوں پر میں نے دیکھا جو بیچارے کسی کو کچھ دینے والے تھے، تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ کوئی شخص بھی کسی کو روزہ افطار کرا رہا ہے تو وہ بڑی صاف ستھری چیز کا اہتمام کر رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی اس کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی شکوک و شبہات ہیں، تو آپ یقیناً اس وقت آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو اچھی طریقے سے دھو کر استعمال کر لیں. لیکن اگر کوئی آپ کے لیے افطاری کا اہتمام کرتا ہے، آپ کے لیے افطاری بھیجتا ہے، پہلے میں بھی یقیناً اس کرونا وائرس سے پہلے کسی نہ کسی کا انتظام کر ہی دیا کرتے تھے.
اب آس پڑوس میں بھیجنا یا ان کو افطاری کا وہ ڈر ہی ہوتا ہے کہیں کوئی ضائع ہی نہ کر دے. تو دیکھ لیں جہاں تک آپ کی افطاری کو کوئی قبول کرتا ہے وہاں ضرور ان کے لیے افطاری کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق نصیب فرمائے. اب ناظرین کرام انشاءاللہ ہم علم تجوید کے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اور علم تجوید میں الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے تقریباً 28 حروف سیکھ چکے ہیں. 28 نہیں 26 سیکھ چکے ہیں انشاءاللہ. بقیہ جو ہیں 4 انشاءاللہ، بلکہ بقیہ 3 جو ہیں انشاءاللہ آج کے لیسن میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے پہلے ہم انشاءاللہ 4 جو ہے پہلے جو ہے ہمارے جتنے حروف ہو چکے ہیں ان تمام کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد. میں نے بتلایا تھا کہ یہاں پر ہم نے سواد نہیں کرنا تو توجہ کے ساتھ، پر میں نے ایک ایک حرف کا مخرج بھی بتلایا ہے. پچھلے تمام کے تمام لیسن جو ہے یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. 2 حرف میں نے پڑھائے تھے. تو صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم. کل درمیان میں میم کا مخرج رہ گیا تھا، میں نے نون کا پڑھا دیا تھا. تو میم کا مخرج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کے ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے. یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے اگر خشک حصے کو ملائیں گے تو یہاں سے میم ادا ہوتا ہے. توجہ کے ساتھ مثال کے طور پر دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملائیں اور دونوں کو ہم سائڈ کی جانب، جس طریقے سے ہم اسمائل کرتے ہیں اس طریقے سے اس کا یعنی کہ ہونٹ سائڈ کی جانب کھولیں گے، نہ کہ اوپر کی جانب. تو میم. اب یہ ذہن میں رکھیں میم اور با میں فرق کیا ہے. با دونوں ہونٹوں کے ویٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی خشک یعنی گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے. تو میم. اچھا ایک اور ذہن میں رکھیں کہ وہ حروف جو صرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں ان کی تعداد صرف 4 ہے. با میم واو اور فا. یہ 4 حروف ایسے ہیں جو صرف اور صرف ہونٹوں سے ادا ہوں گے، اس کے علاوہ منہ کے کسی اور حصے سے ادا نہیں ہوں گے. ہم نے با بھی پڑھ لیا، میم بھی پڑھ لیا، اور کل ہم نے نون پڑھ لیا تھا، لیکن نون کا مخرج دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. لام نون اور را، یہ تینوں جو ہے متحد المخارج ہیں، یعنی ان تینوں کا مخرج بالکل سیم ہے، لیکن ان کی مختلف صفات ہیں. یہ قریب المخرج تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ یہ مختلف صفات ہیں، یعنی ان کی خوبیاں تینوں کی الگ الگ ہیں. تو نون کی کل میں نے خوبی بیان کی تھی کہ نون کی خوبی یہ ہے کہ اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، ناک کے بانسے میں، ناک کے نرم ہڈی میں جاتی ہے. تو یہاں سے اس کو اس طریقے سے ادا کریں گے نون. اس کو بھی 5 الف کی مقدار کھینچیں گے. میم کو بھی 5 الف کی مقدار دوبارہ کھینچتے ہیں. میم نون
آخر میں شاید آواز جو ہے وہ ڈبل ہوئی ہے. نون میم. اب یہ اب الحمدللہ ہمارے کل. اب اس کے بعد واو واو. اب واو کا اکثر کیا کرتے ہیں، اس کو ایسے پڑھتے ہیں واو. واو نہیں ہے. پہلے دیکھیں ہونٹوں کو گول کریں گے، کیونکہ اس کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرنا. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اس کے گولائی سے ادا ہوگا. دیکھیں مثال کے طور پر شروع میں ہونٹوں کو گول کریں گے واو، یعنی کہ صرف ہونٹوں کی گولائی سے. شروع میں بھی گول ہو جائیں گے، آخر میں بھی گول ہوں گے. واو، آخر واو نہیں کرنا، واو نہیں کرنا. واو واو. ہا، بس میرے خیال سے واو تک کافی ہے، پھر بھول جائیں گے آپ لوگ. تو آج ہم نے 3 لیٹر پڑھے. کل ایک نون پڑھ لیا تھا لیکن آج پھر پڑھ لیا. تو صرف حمزہ، ہا، حمزہ یا 3 حروف رہ گئے، انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے. تو اب ہم نے کون کون سے پڑھے؟ میم. اب میم جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، اس کے نکلنے کی جگہ اس کی پروننسیشن کیا ہے؟ ڈرائی پارٹ آف بوتھ لپس، یعنی دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کرنا. واو راؤنڈنگ آف لپس، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے گول کر کے ادا کرنا. اب مثال کے طور پر میم، اکثر اگر پڑھیں میم یعنی کہ اندر والے گھیلے حصے سے ادا کریں تو یقیناً یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہو رہا، اس لیے یہ ناتمام ہی رہے گا، تو ناقص رہے گا. اس کو کامل کرنے کے لیے ہمیں دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملا کر ادا کرنا ہوگا. میم، اکثر اس کو اس طرح بھی ادا کرتے ہیں میم میم. منہ اوپر کی جانب کھلتا ہے، اوپر کی جانب نہیں کھلے گا بلکہ دونوں سائڈ کی جانب سے. میم میم. نون واو. ٹھیک ہے، آخر میں واو نہیں کرنا، بلکہ جب آپ شروع میں ہونٹوں کو گول کریں گے، آخر میں ہونٹوں کو گول کر لیں گے تو اس کا ساؤنڈ جو ہے خود بخود راؤنڈ شیپ میں آ جائے گا. یعنی کہ دیکھیں واو واو. یہ طریقہ اس کا. بہرحال الحمدللہ ہم نے ناظرین کرام ہم نے تقریباً 26 حروف سیکھ لیے اور 3 حروف جو ہے وہ باقی ہیں. کل 25 ہو گئے تھے، تو آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی آج کی نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور الحمدللہ جتنے حروف پڑھے ان کو قرآن کریم کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے اب ہمارا تجوید کا دوسرا پارٹ، جس میں الحمدللہ ہم سورتوں کی پریکٹس کرتے ہیں. پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ ہم نے سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، اس کی پریکٹس کی، ایک ایک آیہ مبارکہ کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیہ مبارکہ کو سیکھنا، فرمایا سبحان اللہ 100 رکعات نماز نفل پڑھنے والوں سے زیادہ اجر و ثواب پانے کے سبحان اللہ مصداق ہے. تو زیادہ اجر و ثواب ہے، زیادہ کوشش کریں قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے. رمضان شہر القرآن ہے، رمضان شہر القرآن ہے. اگر رمضان صرف سننے سنانے پہ نکال دیا آپ نے، یا صرف اپنے بارے میں توجہ ہی نہیں کی کہ ہمیں قرآن کریم کا کوئی حصہ یاد ہی نہیں، تو یہ توجہ کرنی ہے ہم نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. کل ہمارا سبق تھا ومن شر النفاثات في العقد. آج آخری آیت ہے
اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اکثر اس میں غلطی کیا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، ہا نہیں ہے، ہا ہے، اور پھر شین کے بعد را مشدد ہے. تو اب اس کی ہجے کر لیتے ہیں. واو زبر و، میم نون زیر من، ومن شین را زبر شر، را زیر ری، ومن شر، ومن شر حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسد، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، حا زبر حا، سین زبر سا، حس، دال زبر دا، حسد. لیکن آخری حرف ہم سٹاپ کریں گے تو اس صورت میں اس کو کیا پڑھیں گے، حسد، اور آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. تو اب اس کی پوری اس کی تلاوت کیسے کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب حاسد میں دیکھیں ہا کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اکثر پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، حاسد، اکثر پڑھتے ہیں حاسد، سید نہیں ہے، سین کے نیچے صرف زیر کی علامت ہے، کھینچیں گے نہیں. حاسد. اب یہاں دیکھیں تنوین کی علامت ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا اذا میں. تو اس صورت میں یہاں پر ہم کیا کریں گے توجہ کے ساتھ کہ یہاں پر ہم اس کی ادائیگی میں ہم یہاں پر اظہار کریں گے. اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ گیا. حروف حلقیہ 6 ہیں، میں ان کو بتلاؤں گا، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اب انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ختم ہوگا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا ان کے انشاءاللہ کہ حروف مفردات ابھی ختم ہونے والے انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتاؤں گا کیٹیگریز کے اندر کون کون سے حروف ہیں، وہ کون کون سے حروف کہلاتے ہیں، ان تمام کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہاں صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ یہاں غنہ نہیں کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. اب یہاں ایسا کوئی کرے گا تو غلط ہے، تو کیا کریں گے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب آئیے پوری سورہ مبارکہ کی دوبارہ پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو محسوس ہو کہ ایک ایک حرف کی ادائیگی بہتر ہو رہی ہے، ایک ایک حرف کلیئر ہو رہا ہے، ایک ایک حرف کے اوپر جو حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم، تو وہ کلیئر ہو رہی ہے. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جو بگنرز ہیں وہ جتنا آرام سے پڑھیں گے، جتنا سکون سے پڑھیں گے، ان کی ادائیگی اتنی بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ بھی قاری صاحب کی طرح بڑی، یعنی کہ جو بھی آپ جن کو بھی فالو کرتے ہیں، امام کعبہ یا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، اور آپ سارے ٹون میں چلے جاتے ہیں، آپ اس کی ساؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کی بیسک فاؤنڈیشن جو ہے اس کا بڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیوار پہلے بنا لیں، پھر اس کے بعد رنگ روغن کر لیں، جو بھی آپ نے کلر پسند کرتے ہیں. پہلے آپ فاؤنڈیشن بنا لیں علم تجوید کی، ادائیگی کو بہتر کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو آواز بھی اچھی لگتی ہے وہ لگا دیں.
آئیے اس کو حدر میں بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ادائیگی جو ہے آپ کو روانی میں بھی جو سینئر ہیں جن کے مخارج بہتر ہیں تو ان کی روانی بہتر ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ ہمارا آج کا سیگمنٹ، پہلا سیگمنٹ جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اور الحمدللہ جس میں علم تجوید کے ہم نے کچھ حروف سیکھے اور اس کے بعد الحمدللہ ہم نے انہی حروف کو امپلیمنٹ کیا. اب ناظرین کرام اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. وقت بہت مختصر ہے تو انشاءاللہ کچھ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازوں سے متعلق احادیث مبارکہ وہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نمازوں کی مختلف جو ہے سبحان اللہ، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے میں چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کس طریقے سے کھڑے ہوتے. تو بہرحال اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند ایک باتیں، کیونکہ نماز کے واجبات ہم نے 14 واجبات الحمدللہ جو کل کے پروگرام میں، کل کی نشست میں ہم نے ذکر کیے تھے، جو ماشاءاللہ یوٹیوب پر موجود ہیں تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. واجبات نماز کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر واجبات نماز کا علم نہ ہو تو یقیناً نماز کے اندر پھر اگر غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے کی جاتی ہے، اور اگر واجبات نماز کا علم نہ ہو تو یقیناً پھر واجبات نماز کا علم نہ ہو تو نماز فاسد ہونے کا خدشہ ہے. تو اس کی ادائیگی کے لیے توجہ کیجیے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو کانوں کے تک اٹھاتے. یقیناً ہم لوگ سب صحیح نماز پڑھتے ہیں، لیکن کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی کبھی ہم نے یہ بات سنی ہے کہ نبی کریم، یا ہم نے کبھی کوشش کی اس کو پتہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہ نماز کے لیے نماز کی ادائیگی کیسے کرتے تھے. فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھ لیتے، اس طرح کے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھتے. اور دیکھیں باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے اپنے سینے پر ہاتھ کو باندھیں گے. ہاتھ باندھنے کے بعد سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ اعوذ باللہ، اور اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ پڑھتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح نماز پڑھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز بیان ہو رہی. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے آخر میں آمین کہتے آہستہ آواز میں. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرشتوں کی آمین کی طرح تم آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی سبحان اللہ اس کا بڑا پار. فرمایا کہ فرشتے کس طرح کہتے، فرشتے بالکل آہستہ آواز میں. تو سبحان اللہ امام اعظم حنیفہ حنفی مسلک کو، حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے والے آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام 4 چیزوں میں اخفا کرے، یعنی آہستہ کرے، تعوذ، تسمیہ اور آمین اور سبحانک اللہم، یعنی کہ یہ آہستہ آواز میں امام صاحب پڑھیں گے اگر نماز پڑھا رہے ہیں. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے، پھر جب آپ جب قرات سے فارغ ہوتے تو تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے، جھکنے کے ساتھ تکبیر کہتے. اس طرح جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اور رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر خوب جماتے. تو ہمارا کیا ہے کہ ہم صرف رکھنا نہیں ہے بلکہ ہم نے خوب گھٹنوں کو اچھی طرح جما کر پکڑنا ہے، اور انگلیوں کو کھول کر رکھنا. میں انشاءاللہ اس کا پریکٹیکل میں انشاءاللہ ذکر کروں گا. نماز میں انگلیوں کی 3 حالتیں ہیں، ایک رکوع کی حالت میں کھول کر رکھنا چاہیے، اور دوسرا سجدے کی حالت میں انگلیوں کو
زیادہ ملا کر نہیں بلکہ ان کو اپنی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرے تمام حالتوں میں انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا، اور قیام میں یعنی کہ اپنی حالت میں چھوڑنا، اور خواہ تشہد میں ہو تو اسے بھی اپنی حالت میں چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بازوؤں کو پہلوؤں سے دور رکھتے اور اپنی پشت کو، اپنی کمر کو سیدھا رکھتے، اور سر کو اس کے برابر نہ نیچا کرتے اور نہ اٹھاتے، یعنی کہ رکوع میں کمر اور سر دونوں برابر ہوتے، اور 3 بار سبحان ربی العظیم کہتے۔ یہ کم از کم بسا اوقات اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں۔ زیادہ مرتبہ کہنا طاق عدد میں افضل ہے۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے میں اس وقت تک نہ جاتے کہ جب سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے۔ اب کیا پتا چلا ہمیں کہ جب رکوع سے ہم سیدھا کھڑے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے کمر کا سیدھا کرنا، یہ رکوع کے اندر میں نے آپ کو بتایا تعدیل ارکان واجبات نماز میں سے۔ اگر کوئی شخص تعدیل ارکان نہیں کرتا تو یقیناً واجبات نماز کو چھوڑ رہا ہے، فاسد ہے، اس کی نماز فاسد ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے بھی اسی انداز سے کرتے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، اس کے بعد ہاتھوں کو رکھتے، اور اس کے بعد پھر سبحان اللہ بینی یعنی ناک زمین پر رکھتے، اور پھر اس کے بعد پیشانی رکھتے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھتے تو اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اور اپنی رانوں کو اپنے پیٹ سے جدا کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام یہاں تک کہ ذکر ہے کہ اتنا کھول کر سجدہ فرماتے۔ دیکھیں اگر آپ نماز کے اندر ہیں، سب جماعت کے ساتھ ہیں، تو یقیناً اس وقت اس طرح سجدہ کرنا کسی کو تکلیف دینا کہ آپ نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے تھے تو آپ نے ساتھ والے کو بالکل کونیاں پھیلا دی ہیں اور بالکل کھل کر سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہے، تو بلکہ آپ اس میں اپنی کونیوں کو ملا دیں۔ ناظرین کرام انشاءاللہ سجدے کے بعد آقا علیہ السلام سجدے سے کیسے سر اٹھاتے ہیں اور سجدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ ناظرین کرام ویسے تو تقریباً ہمیں سب کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، لیکن اس میں پریکٹیکل میں کافی غلطی ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل کی نشست میں کہ میں آپ کو پریکٹیکل نماز کا طریقہ سکھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن آج ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی، ہمیں بری باتوں سے کیوں نہیں روک رہی، ہماری آنکھیں بے حیائی سے کیوں نہیں روک رہی، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ کیوں نہیں روک رہے؟ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طہارت میں، ہماری نماز کے کامل ہونے میں یقیناً کامل نہیں ہو پا رہی، تو اس کے کامل بنانے کے لیے اس کو بنا کر پڑھیں، کیونکہ نماز کو ہم جان چھڑا کر نہیں پڑھیں بلکہ نماز کو بنا کر پڑھیں، جتنا کوشش کریں رکوع میں، سجود میں، قیام میں۔ باقی رب العالمین جو ہے یقیناً ضرور اس کا اجر عطا فرمائیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک فوجی اپنے افیسر کے سامنے جس انداز سے کھڑا ہوتا ہے، سلوٹ کرتا ہے، مطلب پراپر سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور پراپر سلوٹ کرتا ہے، تو یقیناً ایک فوجی کے لیے یہی ہے۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ایمان والا کھڑا ہو رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس نے رکوع کیسا کیا، اس نے قیام کیسے کیا، اس نے سجدے کیسے کیے، تو یقیناً ایک اچھی کیفیت ہے کہ اپنے رب کے سامنے اچھے انداز میں کھڑے ہونا اور تعدیل ارکان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے تمام کیفیت سماعت کی۔ اب ناظرین کرام انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ ابھی یقیناً روزے کا وقت ہو چکا ہے، بلکہ پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا، سری لنکا، ان ممالک کے اندر اب ناظرین کرام آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کل کچھ تاخیر سے آ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی کل سے جو ہے، کیونکہ کل ہم نے پریکٹیکل نماز پڑھنی ہے، تو کل انشاءاللہ مردوں کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ آئیے چلتے ہیں، ہم دعا کر لیتے ہیں۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ، تو نے ہمیں 15 روزے نصیب فرما دیے یا اللہ۔ آج 15 روزہ ہو چکے ہیں یا اللہ، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا، سری لنکا، جہاں جہاں ایشین کنٹری کے اندر یا اللہ ابھی افطار کا وقت ہے یا اللہ، سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی عبادتوں کو قبول فرما، سب کی ریاضتوں کو، سب کے ذکر و اذکار کو، سب کے قرآن کی تلاوت کو یا اللہ، سب کے دین سیکھنے کو یا اللہ، سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے
ہمارے سلسلہ یادگار رمضان کی جتنی نشستیں چل رہی ہیں یا اللہ دن میں رات میں، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جتنے ہمارے ناظرین سامعین اور پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ بھی سبحان اللہ اعمال صالحہ سے جڑ رہے ہیں، ان کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اللہ اس میں مزید اخلاص کی توفیق نصیب فرما، مزید یا اللہ اس میں یا اللہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سے ہمیں اسی طرح اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جوڑنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں نہ جلیں، یا اللہ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے یا اللہ میری بھی یہی خواہش ہے کہ یا اللہ یہ جتنے ایمان والے ہیں تیرے محبوب کی تعلیمات سے دور ہیں، یا اللہ یہ سب تیرے محبوب کی تعلیمات کے قریب آ جائیں، یا اللہ جو قریب ہیں انہیں استقامت نصیب ہو جائے، یا اللہ جو دور ہیں یا اللہ وہ تیرے قریب آ جائیں، یا اللہ رمضان مبارک میں جتنے تیرے محبوب بندے بندیاں کوشش کر رہے ہیں سب کی کوششوں کو قبول فرما، یا اللہ استقامت نصیب فرما، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے استقامت کے ساتھ ہمیں یہ ہماری بیسک دین کورس کا سلسلہ 15 روز سے جاری ہے، یا اللہ اسی طریقے سے ہماری نشستیں رات کے پیر قرآن کریم کی تلاوت جاری ہے، دعائے افطار جاری ہے، یا اللہ رمضان مبارک کے ایوری ڈے کے یا اللہ خاص اعمال اور وظائف بزرگان دین کے معمولات میں سے یا اللہ پیش کیے جا رہے ہیں، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے اس تمام کوششوں کابشوں کے اندر جن کا بھی جو بھی کردار ہے یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، یا اللہ جو آج کے روزے کے اندر ہم محاسبہ کرتے ہیں یا اللہ آج کے روزے کے اندر جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما، یا اللہ رمضان مبارک کے اندر ہم کہیں بے قدری کی ہو، رمضان مبارک کی کہیں بے احترامی کی ہو، یا اللہ دنیا والوں کا مہمان ناراض ہو جائے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، یہ اس شخص کا مہمان ہے، یا اللہ یہ تو تیرا مہمان ہے رمضان مبارک، یہ ہمارے پاس آ چکا ہے، اب ہم اس کا احترام بقیہ جتنے روزے باقی ہیں خوب احترام نصیب فرما، یا اللہ عشرہ مغفرت کے طفیل یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جو بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلس کے اندر ہیں سب کو شفائے کلی نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جتنے حاضرین جتنے ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یا اللہ ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں جائز تمنائیں نیک مرادیں ہیں اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جتنے ناظرین و سامعین اور جتنے یا اللہ اس کے بعد ہمارے شامل ہوں گے یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ سب کے آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص میرے آباء و اجداد میری امی جان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما، یا اللہ اسی طریقے سے بقیہ میرے برادران محترم جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی خدمات کو بھی قبول فرما، قبلہ والد گرامی کو دراز عمر بالخیر نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ یا اللہ جو بھی پوری دنیا کے اندر نیک لوگ کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی ان نیکوں کی کوششوں اور نیک لوگوں کی اعمال کی مقبولیت کے طفیل یا اللہ ہمیں بھی مقبولیت ہمارے اعمال کو بھی شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ سب کو استقامت فی الدین نصیب فرما، ان اعمال کی برکات آنے والی زندگیوں میں نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، جو کچھ تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ہمارے 17.5 سپارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے، آج انشاءاللہ 18ویں سپارے کے آدھے سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، رات کے پہر تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور اس میں بھی شرکت کریں انشاءاللہ۔